السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج کچھ ذکر ہو جائے لکی ایرانی سرکس کا اور ٹروجن ہارس کا۔ ٹروجن ہارس کیا تھا؟ اور قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کی تفصیلات میں جائیں، اس چینل کو آپ دیکھنا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب، پہلے تو یہ دیکھیے کہ اسلام آباد آج کل لکی ایرانی سرکس کا منظر پیش کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے لکی ایرانی سرکس میں شیر بھی ہوتا ہے، بندر بھی ہے، ڈانسرز بھی ہوتے ہیں، موت کا کنواں بھی ہے، ہر اس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، اور مختلف اس کے جو کیریکٹرز ہیں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مجمع کو محظوظ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس کو اگر لکی ایرانی سرکس کہا جائے تو نامناسب نہیں ہوگا۔ اور آپ نے کافی سارے مناظر یقیناً دیکھے ہوں گے جو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ہے، اس کے باہر، کیونکہ پی ٹی آئی کے کچھ منحرف ارکان اسمبلی وہاں پہ کچھ عرصے سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ گزشتہ روز آپ نے ان کے یوٹیوبس پہ اور ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کے انٹرویوز بھی دیکھے، اور جناب یہ بڑے انقلابی لوگ ہیں، بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے کیمروں کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دیں گے، اور اسی وجہ سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں سندھ ہاؤس میں۔ سندھ ہاؤس آپ کو معلوم ہے آصف علی زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ایک نتھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ تو خیر ابھی بعد میں پتہ چلے گا کہ سندھ ہاؤس محض ایک ٹھکانے کے طور پہ تھا یا اس کو ایک مویشی منڈی کے طور پہ استعمال کیا گیا، جہاں پہ بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، جوڑ توڑ ہوتا ہے۔ لیکن جناب، اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کون ٹروجن ہارس ثابت ہوا ہے؟ ٹروجن ہارس ایک انگریزی کی ایک داستان ہے، ایک بہت طویل قصہ ہے، اور وہ کچھ ایسے ہے کہ اس میں یونانیوں نے 10 سال تک محاصرہ کیے رکھا۔ ایک ٹرائے شہر تھا، 10 سال تک وہ کامیاب نہ ہو سکے اس کو فتح کرنے میں۔ تو بالآخر انہوں نے ایک چال چلی۔ چال یہ تھی کہ انہوں نے بہت بڑا ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا، تیار کیا، اس میں رات کی تاریکی میں اپنے کچھ جنگجو اندر چھپا کے اس کو سیل کر دیا، اور ایک دو دن کے بعد انہوں نے یہ اشارہ دیا ٹرائے یعنی ٹروجن فورسز کو اور وہاں کے حکمرانوں کو کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو جو تمام افواج تھیں وہ بظاہر اپنے جہازوں میں، کشتیوں میں سوار ہو کے واپس جا رہی تھیں۔ اب ٹروجن فورسز نے سمجھا کہ یہ واقعی واپس جا رہے ہیں، تو انہوں نے وہ جو گھوڑا تھا لکڑی کا، اس کو وہ اپنے شہر کے اندر بڑے دروازے کھولے اور شہر کے اندر لے گئے، اور جناب ٹروجن ہارس اس شہر کی بربادی کا ذریعہ بنا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ جنگجو جو اس میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، اور انہوں نے ایک ایک کر کے جو کلیدی گارڈز تھے، فوج تھی، اس کو کلا کما کیا، اور یوں ٹرائے پہ قبضہ ہو گیا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ اتنی طویل تمہید ہم نے کیوں باندھی؟ آخر ٹروجن ہارس کا عمران خان کی سلطنت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جناب، دو تین ٹروجن ہارسز عمران خان کی کشتی کو ڈبونے کا شاید سبب بنے ہیں، اور آج میں کچھ نام لینے جا رہا ہوں، کیونکہ گزشتہ ویڈیو میں نے کچھ اشارے دیے تھے، اور پھر کئی دوستوں نے شکوہ کیا کہ میں نے مصلحت کے تحت لوگوں کے نام نہیں لیے، تو آپ نام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو جناب، وزیر اعظم کے پرنسپل اسٹاف آفیسر اعظم خان وہ پہلے ٹروجن ہارس تھے، جنہیں کپتان پشاور سے صرف پشاور کے ایڈمنسٹریٹو تجربے کے ساتھ اسلام آباد لائے، اور وزیر اعظم بننے کے بعد اپنا پرنسپل اسٹاف آفیسر لگا دیا۔ پرنسپل اسٹاف آفیسر
وزیر اعظم کا ایک لحاظ سے دماغ بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن اعظم خان صاحب بہت خوبصورت نفیس انسان ہیں. انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ جناب ایک بڑی زبردست کلاسیکل کہانی ہے کہ کس طرح لوگ اندر سے ٹروجن ہارس کی طرح اپنے رہنماؤں کا کلا کما کرتے ہیں، کس طرح ان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آخر کیوں کر ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ غالباً اعظم خان کی وجہ سے ہوا، جو اس سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، جو بڑی نالاں تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے، اور جو کچھ ہوا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ان کے دور حکومت میں، اور جس انداز میں ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں ان کے ساتھیوں کے خلاف، تو بڑی نالاں تھی اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ، اور شاکی بھی تھی کہ ان کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے، تو انہوں نے اپنا بدلہ تو لینا تھا. تو جناب مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹروجن ہارس نے سب سے پہلے آئی بی میں اس شخص کی واپسی کو یقینی بنایا، یعنی انٹیلیجنس بیورو میں، جو نواز شریف کے دور میں خاص طور پہ جب پاناما اسکینڈل سامنے آیا بڑی خدمت انہوں نے کی نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کی. نگران حکومت نے ان صاحب کو، اور یہ ہیں ڈاکٹر سلمان کو نگران حکومت نے معطل بھی کر دیا تھا مس کانڈکٹ کے الزام میں، لیکن جناب بڑی ہوشیاری کے ساتھ اعظم خان نے انتظار کیا. تقریباً 3 مہینے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کی اسامی پوسٹ خالی رہی، اور اس کے بعد بڑی ہوشیاری کے ساتھ ڈاکٹر سلمان کو انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ لگا دیا گیا. یعنی ایک ایسے شخص کو جس کی ہمدردیاں اپنی اسٹیبلشمنٹ یعنی اپنی بیوروکریسی کے ساتھ اور اس سے بڑھ کے گزشتہ وزیر اعظم کے ساتھ تھیں. تو اس طرح یہ پہلا سوراخ تھا جو پی ٹی آئی کی کشتی میں ہوا. دوسرا سوراخ اس کشتی میں یہ بتایا جاتا ہے، اب کس حد تک اس میں حقیقت ہے، وہ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی تعیناتی، جس کی اپروول بڑی چالاکی سے کروائی گئی. اب پی ٹی آئی کے اکثر ساتھیوں کے اعتراضات کے باوجود وزیر اعظم بقول شخص سے انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری، اعظم خان ول مینیج اٹ، یعنی آپ فکر نہ کریں، اعظم خان دیکھ لیں گے اگر کچھ ہوا. اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ 20-25 دن کے بعد، یعنی اطہر من اللہ کے چیف جسٹس بننے کے 20-25 دن کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی پاناما کیس میں ضمانت دے دی. اس پہ وزیر اعظم ناراض بھی ہوئے، لیکن اس کا ناراضگی کا اظہار انہوں نے کسی اور انداز میں نہیں کیا. اس کے بعد جناب ایک اور سوراخ ہوا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا ان 200 ارب ڈالر کی پاکستان واپسی جن کا ذکر وزیر اعظم کیا کرتے تھے کہ یہاں سے لوٹ کے لوگ لے گئے ہیں، اور جس کا وعدہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے ان کے ساتھ کیا کہ وہ یہ پیسے واپس لے کے آئیں گے. اور یہ بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو، اعظم خان اور ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، بتایا جاتا ہے ان کی مدد سے ہوا کہ ان کو وزیر اعظم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ جناب ہم یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ پراپرٹی ٹائکون اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک اور معاہدہ ہو گیا جس کے تحت کچھ پیسے واپس آئے، کیونکہ وہ پراپرٹی ٹائکون یعنی بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ان کے اپنے معاملات تھے، وہ نظر میں آ گئے، اور انہیں پھر نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑ گیا، اور کئی 1-2-3 ارب روپے انہیں واپس کرنے پڑے. وہ شاید پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ پیسے. اب یہ تیسرا سوراخ تھا جو کہ پی ٹی آئی کی کشتی میں کیا گیا. ان تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ سائڈ لائن کر کے
جنہوں نے خون پسینہ دیا تھا پی ٹی آئی کو، اور جو واقعتاً سیاست کا تجربہ بھی رکھتے تھے، کہاں ہیں جہانگیر ترین، کہاں ہے ساق خاکوانی صاحب، افتخار درانی، اسد عمر کے ساتھ کیا ہوا، ابتدا میں فواد چودھری کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 مرتبہ کابینہ میں بڑی تبدیلیاں لائی گئیں۔ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پہلے ندیم بابر آ گئے تھے، وہ اپنے پیسے بنا کے نکل گئے، پھر ان کی جیسے اور بہت سارے لوگ تھے، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ پارٹی کے پرانے ساتھیوں کو سائیڈ لائن کروا کے فیاض الحسن چوہان، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، ندیم بابر، ڈاکٹر شہزاد گل، ان جیسے لوگوں کو پیش منظر میں لایا گیا، ان کو پارٹی کا ترجمان اور پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داریاں سونپی گئی۔ اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج پارٹی کے اندر وزیر اعظم کسی کی بات سننے کو آمادہ نہیں ہے، اور ایک اور چوتھا سوراخ جو پی ٹی آئی کی کشتی میں ہوا وہ تھا پارٹی کی تنظیم نو کے لیے ڈاکٹر سیف اللہ نیازی کی تعیناتی۔ پارٹی کی تنظیم نو، تنظیم سازی کا لفظ آپ جانتے ہوں کہ بڑا مشہور ہوا ہے کوئی سال پہلے، اس کے لیے ان کو تعینات تو کروا دیا گیا۔ پرانی دوستیاں ہیں، دوستیاں کام آ جاتی ہیں، تعلقات۔ چاروں کیسوں میں شاید یہی ہوا ہے، یعنی بیرسٹر شہزاد اکبر، ڈاکٹر سلمان، ڈاکٹر سیف اللہ نیازی، یہ تمام لوگ شاید اچھی دوستیاں ان کی آپس میں، جس کی وجہ سے اعظم خان صاحب کے بڑے قریب ہوئے، اور یوں اپنا اپنا کام کر کے کوئی چلے گئے ہیں، کوئی ابھی موجود ہیں، لیکن وزیر اعظم کو بدحالی میں چھوڑ گئے ہیں، ایک ایسی صورتحال میں کہ سیاسی طور پہ عملاً ان کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ ہٹمن، ٹروجن ہارسز، انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا یا کسی کے ایما پہ کیا؟ یہ تمام کام جو بظاہر ایک اسکرپٹ کے طور پہ ہوا، جس میں ایک باوردی اعلیٰ شخصیت بھی شامل تھی جو وزیر اعظم کے بہت قریب ہو گئی تھی، کیا وہ بھی اس سازش میں شریک تھے جو جس طرح وزیر اعظم کے خلاف کی گئی، اور آج ان کو ایک لحاظ سے کارنر کیا گیا ہے؟ معلوم نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کو 4 کے ٹولے نے کافی نقصان پہنچایا۔ آئی بی میں ایک ایسے شخص کو لگا کے ان انٹیلیجنس بیورو میں جو سابقہ حکومت کے بہت قریب تھا، کو وزیر اعظم کو عملاً بلائنڈ فولڈ کر دیا گیا، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، کانوں میں ایئر پلگز ڈال دیے گئے، اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ان کی عقل پہ بھی پردہ ڈال دیا گیا کچھ معاملات میں۔ بڑی بڑی تعیناتیاں، وزراء، مشیروں کی اپوائنٹمنٹس، بڑے بڑے ٹھیکے، ان سب کے لگتا ہے کہ یہ سب پرنسپل سٹاف افسر کے دفتر سے ہو کے آتے تھے۔ اب ٹروجن ہارس کے 4 جنگجوؤں نے اعلیٰ فوجی شخصیات کے ساتھ، چند شخصیات، سب کے ساتھ نہیں، بظاہر ایسے کام کیے کہ اس سے عمران خان کو نیچا دکھایا گیا، اس کو ایک مجدھار میں چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کے لیے ایک انشورنس پالیسی کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ ان سے عمران خان کا گھر بھی، ان کی بیگم بھی محفوظ نہیں رہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اعظم خان نے اپنے لیے 32,000 ماہانہ کی ایک نوکری وزیر اعظم سے اپروو کروا لی ہے ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ، یعنی پارٹی کو برباد کر کے، وزیر اعظم کو سیاسی طور پہ تنہا کر کے ایک ایسی گیم کھیلی، اور خود کو 32,000 سالانہ ماہانہ آمدنی کی ورلڈ بینک کی پوسٹ کے لیے نامزد بھی کروا لیا۔ تو جناب یہ ایک کہانی ہے ٹروجن ہارس کی، جو وزیر اعظم عمران خان کی جڑوں میں بیٹھا۔ وہ عدم اعتماد کا ووٹ جیتتے ہیں، ہارتے ہیں، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھیں گے تو انہیں یقیناً یہ شعر یاد آئے گا
کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آپ سوچئے کہ کیا اس تمام معاملے میں اعظم خان، ڈاکٹر سلمان، سیف اللہ نیازی، بیرسٹر شہزاد اکیلے تھے یا واقعتاً کوئی سٹرنگ پولر اور تھا، جس کے نتیجے میں آج یہ حکومت ایک بہت بڑے بحران سے دوچار ہے۔